السلام علیکم ناظرین، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا جو کلیہ شروع ہوتا ہے وہ اس کے گھر سے ہی ہوتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ انسان کا بچہ سب سے زیادہ وقت گھر میں گزارتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس کا وقت گزرتا ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اور جو اعتماد بچے میں ماں نے پیدا کیا ہے وہ اس کا زندگی بھر اس کے پاس رہتا ہے، وہ اعتماد زندگی بھر اس کے پاس رہتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ اگر اس کی ماں کے پاس اعتماد ہے تو اس بچے کے پاس بھی اعتماد ہوگا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اس کو اگر میں 1 2 3 میں ڈیفائن کروں تو وہ یہ ایسے ہوگا کہ سب سے پہلی چیز جو ایک ماحول ہوتا ہے بچے کو، جہاں پر بچہ پر اعتماد بن سکتا ہے، جہاں پر بچے کو اعتماد مل سکتا ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں اپریسیشن کا کلچر ہونا چاہیے۔ جی ہاں، گھر میں آسان لفظوں میں کہوں تو گھر میں ایک شاباشی گروپ ہونا چاہیے، اور اس گروپ کے جو ٹاپ ممبرز ہونے چاہیے وہ ایک ماں اور ایک باپ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ایک مادر اور دوسرا فادر ہونا چاہیے۔ اپریشین کا جو ایک ماحول کلچر ہوتا ہے گھر میں، وہ یوں کہ کوئی بچہ کوئی چیز کر لیتا ہے، کوئی اچھا سا کام کر لیتا ہے تو اس بچے کو شاباشی دینے سے یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا اعتماد بڑھتا ہے، اور یہ اعتماد ہمیشہ اس کا قائم رہتا ہے۔ وہ بچہ جو کہ ایسے ماحول میں جس کا اعتماد جس کے پاس پیدا ہوا ہو، وہ زندگی میں ہمیشہ اس کے پاس یہ اعتماد رہتا ہے۔ اور اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ ان بچوں کے پاس پر اعتماد وہ بچے نہیں ہوتے جنہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ان کے کاموں پر۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، اس چیز کے لائق نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کسی بچے کو اگر یہ کہہ دو کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ کرنے کے لائق نہیں، یہ تم سے ہو ہی نہیں سکتا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس بچے میں واقعی یہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا، میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں، اور پھر وہ بچہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھی اس چیز کے پاس نہیں جاتا، اس چیز کو کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ دوسری جو چیز ہونی چاہیے، جہاں پر اعتماد پیدا ہونے کے لیے جو ماحول ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ بچے کے رول ماڈل اس کے ماں باپ ہوں۔ جی ہاں، بچے کو جو سکھانے والے ہوں، جہاں سے بچہ سیکھ رہا ہو، وہ اس کے ماں باپ ہی ہوں۔ دیکھیں، اس بات کو یاد رکھ لیں کہ بچہ کبھی بھی نصیحتوں سے نہیں سیکھتا، وہ ہمیشہ پریکٹیکل، اس کو آپ جب عمل کر کے دکھاؤ گے تب وہ سیکھے گا۔ آپ اس کو کچھ سکھاتے ہو تو وہ جب آپ اس کو پریکٹیکل کر کے سکھاؤ گے وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، وہ اس کو کرنے کا فن اس کو آ جائے گا، ایک ہنر اس کو آ جائے گا، اس میں ایک ایبلٹی پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہمیشہ اس کو کرتا رہے گا۔ اور یہاں پر تیسری جو چیز آتی ہے جو کہ بچوں میں اعتماد پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گھر میں چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز دی جائیں تاکہ بچے وہ کریں، اور بچوں کا ان میں اعتماد پیدا ہو۔ بچوں کو یہ لگے کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، اس چیز کے ہم لائق ہیں، ان کا ایک اعتماد ان میں پیدا ہو جائے کہ آگے جا کر بھی اگر یہ چیز ہمارے پاس آئی تو ہم اس کو کر لیں گے، ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس میں کوئی ہمیں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آگے زندگی میں جب اس بچے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس بچے کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، تو وہ اس سے اچھی طریقے سے بخوبی اس کو لڑنے سے، ان کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اعتماد اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہتا چلوں کہ اگر ماں باپ میں اعتماد ہوگا، اس کے ماں باپ اچھا بولتے ہوں گے، اچھا سوچتے ہوں گے، اچھا کرتے ہوں گے، تو بچے میں بھی وہ ایک جو ہے اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ بچہ بھی اچھا سوچنا شروع کر دے گا، اچھا بولنا شروع کر دے گا، اچھا کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہاں پر بچے کے ساتھ ساتھ خود میں بھی اعتماد پیدا کرے گا۔ اگر آپ بچے کو کچھ سکھا رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نہیں سیکھ پائے گا، میں اس کو نہیں سکھا پاؤں گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس بچے میں اعتماد پیدا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تو آپ کو ضرورت ہے اعتماد کی۔ آپ خود میں پہلے اعتماد پیدا کر لیں کہ میں اگر بچے کو کوئی چیز سکھا رہا ہوں یا سکھا رہی ہوں تو یہ کیا ہے کہ وہ بچہ سیکھ جائے گا۔ مجھے یقین ہے، خود کو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، خود پر آپ کو ایک کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ کانفیڈنٹلی آپ اس بچے کو کچھ سکھائیں تو آپ کو یقین ہو کہ یہ میں جو اس کو سکھا رہا ہوں یا سکھا رہی ہوں وہ سیکھ جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کو یہ دیکھ کر بھی اس بچے میں کانفیڈنٹ پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور یہی اعتماد آگے جا کر اس کو زندگی میں مدد دیتا ہے، اس کی مشکلات میں حل نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ والسلام۔